گا۔ اللہ اکبر، ذرا حدیث پاک کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک زنا سے بچے پیدا ہو کر عام نہیں ہو جاتے، اور جس دن زنا سے بچے عام ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ زنا کرنے والوں کے بارے میں۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہو یا آنکھوں کے ذریعے سے ہو یا پھر پیروں کے ذریعے سے، یعنی ہر طریقے سے جو لوگ زنا کرتے ہیں، چاہے وہ عورتوں کے ساتھ ہو، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، یہ تمام چیزیں جو ہے اسی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ اگر ویڈیو سے کچھ آپ کو معلوم ہوئے تو آپ کمنٹ کیجئے، اور اگر کوئی چیز جاننا ہو وہ بھی آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دیکھو، زنا جو ہے یہ سماج میں بہت بڑی خرابی ہے۔ بندہ جب زنا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا جب بندہ کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں احادیث کریمہ ہے اور قرآنی آیات بھی ہے۔ آج آپ کو میں کچھ حدیث پاک سناؤں گا زنا کے تعلق سے۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا آپ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوجوان زنا کرتا ہے تو زنا کے دوران جب وہ کام شروع کرنے لگتا ہے تو اس وقت جو اس کا ایمان ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اور جب وہ برے کام سے واپس ہوتا ہے، یعنی کام کر کر کام انجام دے کر جب وہ نکلتا ہے، پھر اس کے ایمان اس کے پاس آتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ سوچو، دل میں ذرا سوچو کہ جب آپ زنا کرتے ہیں اس وقت آپ کے پاس ایمان ہی نہیں رہتا، آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ کے انتقال کر گئے، آپ اگر اس وقت مر گئے تو ذرا سوچو آپ کے حشر کیا ہوگا۔ آپ بے ایمان دنیا سے مرے جائیں گے۔ ہمیں جو 70 سالہ 60 سالہ جو زندگی ملا، ہم نے پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، اور آخر میں ہم کیا کیا؟ ایک بڑا گناہ کبیرہ کرتے ہوئے ہماری موت ہوئی۔ تو بتاؤ تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ زنا کے تعلق سے اور ایک حدیث پاک آپ سنیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک زنا سے بچے پیدا ہو کر عام نہیں ہو جاتے، اور جس دن زنا سے بچے عام ہو جائیں گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کو آپ سمجھو کہ اس میں صاف طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا منع فرمایا۔ آج ہم نوجوان خوشی کے لیے، اپنے دل کو سکون اور اطمینان دلانے کے لیے، اپنے دل کو سکون اور اطمینان دلانے کے لیے ہم ہر طرح کی زنا کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں سے ہو یا لڑکیوں سے ہو یا عورتوں سے ہو، لیکن آج ہم کسی چیز پر کم نہیں ہے۔ آج یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور زنا کرنے لگتا ہے، اس وقت اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا، بلکہ اس کے ایمان اس کے دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، اگر آپ کی اسی حال پر موت ہو گئی اور آپ اسی حال پر اگر مر گئے تو ذرا بتاؤ آپ کا حشر کیا ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک زنا سے بچے پیدا نہیں ہوں گے، اور جس دن زنا سے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جو یہ زنا خوری کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہو یا کسی اور چیزوں سے ہو، تو ہم اس سے باز رہے، اسی لیے کہ اس کی جو سزا ہے بہت برا ہے۔ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو آپ مرنے کے بعد آپ کا حشر کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، اب اس سے بچنے کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں، زنا سے بچنے کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے تو وہ نکاح کر لے، اسی لیے کہ نکاح کرنے کے بعد نوجوان زنا خوری سے باز رہے گا، ان تمام برائیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم گناہ پر ہمارا دل زیادہ جائے، اگر زنا کی طرف ہمارا قدم بڑھے، تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پاک پر ہم عمل کریں اور ہمیں شادی کر لیں، ہم نکاح کر لیں، تاکہ ہم یہ گناہ سے بچے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ